کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ فلاسفر اور سائنسدان اس سوال سے ہمیشہ الجھتے آئے ہیں۔ ایک دن آتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر دوسرے دن نہیں، بلکہ کبھی بھی نہیں۔ وہ کہاں گئی؟ وہ کہاں ہے؟ کیا کسی دوسرے روپ میں میرے سامنے موجود ہے یا آپ نہیں جانتے؟ اور اگر وہ ہیں اور زندہ ہیں تو کیسی ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہمیشہ انسان کی زندگی میں دلچسپی کا باعث رہے ہیں اور ہمیشہ وہ ان کے متعلق سوچتا ہے۔ مذاہب کہتے ہیں کہ جسم فانی ہے اور روح امر ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک سائنسدان جو وہاں پر پڑھاتے تھے، ڈاکٹر الیگزینڈر، وہ نیورو سرجری کے ڈاکٹر تھے۔ 2008 میں ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ انہیں موت کے بعد زندگی کا گہرا احساس ہوا، کیونکہ وہ دماغ کی ایک خاص بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے اور ان کے دماغ کی بیرونی پرت کام کرنا چھوڑ گئی، یعنی ڈیپ برین، یعنی ان کے جو دماغ کے سیل سے صرف وہی محفوظ رہے۔ وہ دماغی موت کا شکار ہو گئے تھے، یعنی وہ کوما میں چلے گئے۔ وہ نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی جان سکتے تھے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، مگر وہ معجزانہ طور پر اس کومے سے باہر آ گئے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بہت کچھ دیکھا مگر جان نہیں پایا وہ کیا تھا، کیونکہ سب دھندلا تھا۔ پھر میں نے ایک سنگیت کی آواز سنی اور سنگیت کی آواز کے ساتھ سب دھندلا پن ختم ہو گیا اور میں نے خود کو ایک خوبصورت وادی میں داخل ہوتے ہوئے پایا۔ میں خود کو جسم کے بغیر ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں کسی تتلی کے پروں پر بنے ہوئے ایک نشان کی طرح ہوں۔ وہاں کئی تتلیاں اڑ رہی تھیں اور ایک خوبصورت شکل بناتے ہوئے ایک رنگ برنگے لوپ میں داخل ہوئے، اس دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے جہاں ہم موجود تھے، اور وہ لوپ تاریکی سے پر تھا، مگر وہاں مجھے ایک طاقت کا احساس ہو رہا تھا جسے ہم خدا کہتے ہیں، اور مجھے تمام سیارے اپنے سامنے نظر آ رہے تھے، مگر ٹھیک ہونے کے بعد سائنس کو یہ سمجھنا ناممکن تھا۔ سائنس کے لیے یہ باتیں سمجھنا بالکل ہی ناممکن تھا۔ اسی طرح تمام گواہ جو موت کے منہ سے واپس لوٹتے ہیں مختلف باتیں جو ان کے ساتھ واقع ہوئیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے روشنی دیکھی جو ہمیں اپنی جانب کھینچ رہی تھی، فرشتے بھی دکھائی دیتے ہیں، تاریکی اور سکھ کا احساس ہوتا ہے، کچھ اپنے مذہبی گیتوں یا گانوں جیسی آواز یا میوزک سنتے ہیں۔ بہرحال سائنس اسے ایک وہم یا ایلیوژن کہتی ہے، جو ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں رونما ہوتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں یا محسوس ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خون کے بہاؤ کی دماغ میں کمی کے باعث آکسیجن کی دماغ میں کمی ہو جانے کی وجہ سے دماغ کا نروس سسٹم کام کرنا بالکل بند کر دیتا ہے اور اس طرح سے کام نہیں کر پاتا جیسے اسے کرنا چاہیے، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ 1970 میں ایک شخص پر تجربہ کیا گیا۔ اس آدمی کو ایک سینٹریفیوج مشین میں رکھ کر جی فورس بڑھا کر جب اسے اس سینٹریفیوج میں اسے گھمایا گیا تو خون کا دباؤ جسم کے نچلے حصے میں بڑھ گیا اور دماغ میں خون کی کمی واقع ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی دماغ میں کم ہو گئی۔ ایسا ہونے سے اس شخص نے کہا کہ مجھے لگا کہ میں اپنے جسم سے باہر آ گیا تھا، مگر دیکھنے والے اور سائنس یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ سب جو دکھائی دیتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے۔
یعنی شعور، سمجھ، دانائی، فہم۔ سائنسدان اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ انسان کے دماغ میں یہ پیدا ہونے والی یہ تمام چیزیں ہیں، جن میں سے کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ شامل ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ میوزک سن رہے ہیں یا آپ سنگیت سن رہے ہیں تو آپ کو اس دوران وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنی جلدی گھر پہنچ گئے، آپ کو اس گزرے وقت کا احساس نہیں ہوتا، یعنی آپ کا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ سب کانشیس مائنڈ نے ہائی جیک کیا، کیونکہ اس وقت آپ کانشیس مائنڈ میں نہیں بلکہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر موو کر رہے تھے، اس لیے آپ کو اس دوران تمام وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ کانشیس مائنڈ میں آپ وہ تمام کام کرتے ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، لیکن سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ آپ کو ان تمام چیزوں کا احساس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ آپ اپنے ایموشنز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ اپنی فیلنگ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سائنٹسٹ اس تحقیق میں لگ گئے کہ دماغ کیسے اندرونی طور پر کام کرتا ہے، یعنی سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کے درمیان کام کے تعلق سے یہ جاننا شروع ہو گئے کہ مریض کے دماغ کے کام کرنے کے عمل کے رک جانے، یعنی کانشیس مائنڈ کے رک جانے کے بعد سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، جہاں سب کانشیس مائنڈ کے اندر رہتے ہوئے مریض جو ہے وہ کانشیس مائنڈ کے اندر موو کرتا ہے مگر جسم ساکن ہوتا ہے۔ پھر سر راجر، جن کا تعلق برٹش سے تھا، انہوں نے اس پر زبردست تھیوری پیش کی کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، ایک ایسی تھیوری جو وقت کے ساتھ لافانی روح کے بارے میں سائنٹیفک بحث میں بدل گئی، جس کی بنیاد ہمارے دماغ میں موجود سیلز ہی میں موجود چھوٹے چھوٹے سٹرکچر جن کو مائکرو ٹیبیولرز کہتے ہیں، یہ سیلز میں جنگل کی طرح پھیل جاتے ہیں اور موجود رہتے ہیں، جو ایک کمپیوٹر کی طرح انفارمیشن مہیا کرتے ہیں۔ دماغ میں یہ مائکرو ٹیبیولرز ہمارے نیورون کے ساتھ مل کر کوانٹم کمپیوٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں جنہیں ہیمسفیر کہا جاتا ہے۔ جب ایک نیورون فائر کرتا ہے تو دوسرے نیورون کو تصویر یا نیورون بننے پر سگنل بھیجتا ہے، اس طرح ایک سگنل ملنے پر باقی نیورونز فائر سگنل کرتے ہیں۔ ایک عام کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ پہلے سے طے یا بتائے گئے پیٹرن پر کام کرتا ہے یا کرتے ہیں، وہ سگنل ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، مگر دماغ میں یہ نیورون کوانٹم کمپیوٹر سسٹم ایک مسٹیریس طور پر ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، جنہیں ہم انٹینگلمنٹ کہتے ہیں، یعنی دماغ کے ہر مائکرو ٹیبیولر میں ہونے والی تبدیلی ساتھی مائکرو ٹیبیولرز میں بھی محسوس کی جاتی ہے، یعنی دو سیلز کے درمیان ایک نامعلوم پروگرام ہوتا ہے جو انہیں جوڑے رکھتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اسپیس میں ہر دو ٹھوس اجسام کے درمیان خالی جگہ میں بھی کچھ نہ کچھ انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور رہتی ہے۔ کائنات میں نظر آنے والے اجسام جو دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اس کا اثر اس کے چاند، ستاروں یا سیاروں کے مابین ایک انجانی قوت کی صورت میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے یا اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے جسم کے حصوں کے درمیان ایک چیز موجود ہے جو موجود ہونے کے باوجود ایک قوت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے مگر کبھی نظر نہیں آتی، یعنی ہماری روح۔ جب انسان کا خون دماغ میں آکسیجن کم دے تو دماغ کے سیل اور مائکرو ٹیبیولرز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، مگر ان سیلز کے درمیان وہ کوانٹم انفارمیشن قائم رہتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے جسم سے باہر بے ترتیب
صورت میں پھیل جاتی ہے، جیسے گاما ریز یا تابکاری اثرات جو ایٹمک پلانٹ سے خارج ہونے کے بعد پھیلتے ہیں۔ اسی طرح دماغ کی یہ کوانٹم انفارمیشن پوری کائنات میں پھیل کر سفر کرتی ہے۔ کانشنس جو ہماری کائنات کی سیلیسٹیل باڈیز کے میں جو ہے وہ ایک مکڑی کے جالے کی صورت میں نظر آتی ہیں، یعنی کائنات زندہ ہے، مگر وہ زندگی آسمانی اجسام کے درمیان بغیر دکھائی دیے زندہ ہے۔ ہمارے دماغ میں بھی ہزاروں نیورون کے جالوں میں زندہ ہیں وہی تمام کوانٹم انفارمیشن جو میل کرتی ہیں۔ جب جسم بے جان ہوتا ہے اور کانشنس سب کانشنس کے طور پر غالب آتی ہے، مگر وہ اپنے مائکروٹیبولرز سے جڑی رہتی ہیں، مگر موت کے بعد وہ انفارمیشن مکمل طور پر آزاد ہو کر زندہ رہتی ہے، یعنی ہماری روح ہماری کائنات سے جڑی ہے۔ دماغ کا وزن 1.25 کلو ہوتا ہے، ہمارا چھوٹا سا دماغ ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو موت سے ملاقات ہوتی ہے، ہماری کانشنس چپکے سے سیر کو نکل جاتی ہے اور روحوں کے عالم کے طور پر اپنا تعلق بناتی، دیکھتی اور محسوس کرتی ہے، جس کا اثر اس کے سورس یعنی دماغی مائکروٹیبولرز پر ہوتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ جو کام کرتا ہے وہ خود میں ایک دماغی اسٹرکچر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جلتی ہوئی آگ میں بے ترتیب اور نہ سمجھ آنے والے بے جا اسٹرکچر جو خود میں ایک سمجھ اور ایک تعلق کو قائم کرتے ہیں، اور یہ تعلق جو ہے وہ ایک سگنل کی صورت میں اتنی تیزی سے قائم ہوتا ہے جیسے کوئی لائٹ سپیڈ سے سفر کرتا ہے۔ ہم جسم سے پہلے روح ہیں، جو ہاتھ نہیں آتی تو بھی ہے، اور جو ہیں وہ ہم ہیں۔ ہمارے جسم کا سب سے چھوٹا حصہ ایٹم ہے جو نظر آتا ہے، اور جس دنیا میں ہم ہیں وہ خود کو سائیکل کرتی ہے، وہ ایک سائیکل میں چلتی ہے۔ ہم جسم سے مٹی سے کھاد سے پیڑ پودے، پھر پرندے، ان کی خوراک، فضلہ، کھاد، اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، یعنی توانائی کی صورت میں موجود ہر شے اپنا وجود رکھتی ہے، مگر توانائی پکڑ میں نہیں آتی، یا آپ اسے پکڑ یا قابو میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لکڑیوں کا کاربن پانی سے ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام سیل ہر 1 گھنٹے میں بنتے اور مرتے ہیں، یعنی ہم ہر روز مر کر جو ہے ہم نئے ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں۔